کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ الحکمت ضالۃ الحکیم حیث وجدہا فہو احق بہا المشکات۔ محترم علماء اکرام اور طلباء، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز قرآن اور حدیث میں چھپا کے رکھا ہے۔ جس آدمی نے قرآن اور حدیث کو اپنایا، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ چاہے مدرسے کی شکل میں اپنانا ہو، یا مسجدوں میں رہ کر امام بننا ہو، یا مراکز کی ذمہ داری ہو، یا خطابت کی لائن سے ہو، خطابت بھی آپ بغیر قرآن اور حدیث کے نہیں کر سکتے۔ ان من البیان لسحرہ، ما البیان ای البیان الذی یتعلق بالقرآن والحدیث، جادو وہی بیان ہوتا ہے، اثر وہی بیان کرتا ہے جو قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتا ہو۔ بغیر قرآن اور حدیث کے آپ کتنی ہی لمبی باتیں کریں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آج میں نے جو اثر لیا اس مدرسے سے اور یہاں کے طلباء سے، اساتذہ سے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی امام، کوئی بھی مدرسے کا ذمہ دار ایسا نہ بچے جو قرآن اور حدیث کو اپنی زبان کے سہارے دنیا میں نہ پھیلائے۔ پوری دنیا کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ میری باتیں کریں۔ اور میں نے قرآن کی 6666 آیتوں میں سے جو آیت پڑھی ہے اس کا اشارہ بھی یہی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی باتیں سنیں، اگر وہ باتیں قرآن اور حدیث سے تعلق رکھ رہی ہوں، ان کو لے لے، فوراً لے لے، وہ چاہے کہیں سے بھی ملے۔ اب یہاں پر کتنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ طلباء نے یہاں پر تقریر کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی طلباء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تقریر نہ سیکھیں۔ دنیا کا کوئی بھی طالب علم ایسا نہ ہو جو تقریر سے نہ واقف ہو۔ تقریر سے ہی قرآن اور حدیث کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ آپ سے اگر بولنا نہیں آئے گا تو آپ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کیسے کریں گے؟ کلمۃ الحکمت ضالۃ الحکیم حیث وجدہا فہو احق بہا، یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کہیں سے بھی ملے، چاہے تمہیں کافر ہی کے یہاں سے کیوں نہ ملے، اس کو لے لو، کیونکہ وہ آپ کا کھویا ہوا سونا اور چاندی ہے، خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مدارس کے اندر اور مساجدوں کے اندر، مکاتب کے اندر، مراکز کے اندر ہم سب کے دلوں میں قرآن حدیث کو محض اپنے فضل و کرم سے پیوست فرما دے، اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو ہر وقت ہم بولنا اور پھیلانے والے بن جائیں، بولنے والے اور پھیلانے والے بن جائیں۔ آخر میں یہ سب چیزیں آپ کا مقرر ہونا، پوری قرآن کو رٹنا، پوری قرآن کو پڑھنا کب کام آئے گا؟ چند اشعار پڑھتا ہوں بس، پھر اپنی بات کو پوری کروں گا۔
نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوگا، نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے، دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں سب سے بڑا مدرسہ یونیورسٹی کہلائی جاتی ہے۔ اگر اس کا ذمہ دار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا ہے تو وہ پروردگار عالم کے ذرے کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ دارالعلوم دیوبند بہت بڑا ادارہ ہے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹیاں اس سے بھی بڑی ہیں۔ اگر دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کے آپ کو فارچونر مل سکتی ہے تو یونیورسٹی میں رہ کر کے آپ کو BMW مل رہی ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کے آپ کو 4 آدمی تعریف کرنے والے مل رہے ہیں تو یونیورسٹی میں سینکڑوں ہزاروں آدمی تعریف کرنے والے مل رہے ہیں۔ آپ کی تعریف، آپ کا دارالعلوم دیوبند میں رہنا، آپ کا مسجد میں رہ کر کے امام بننا اور امام بن کر کے عزت کا حاصل کرنا اسی وقت کام آئے گا جب ہم سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے بن جائیں۔ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ کرشمے لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے کوئی، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ دعا کرنا دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت الصمد الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج کل شیء الیہ۔ اللہم انا کلنا نحتاج الیک۔ اللہم یا ربنا طہر قلوبنا من النفاق۔ اللہم یا ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وعنی واخوانی والمسلمین جميعا یا کریم یا رحیم۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما فی هذه اللیل وما بعدہ، ونعوذ بک من الشر ما فی هذه اللیل وما بعدہ۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونسألک من الخیر ما سألک به نبیک حبیبک سیدنا سندنا ایدنا مخدومنا معصومنا اجدر الخلق جدیرنا هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من الشر مما تعوذ منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا۔ اللہم یا ربنا ویا رب السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثرى وما فوق السماء والملائکة والانس والجن والاشجار والابحار تقبل منا هذا الدعاء انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله